السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر بیوی فاطمہ نے حضرت علی کے ساتھ نکاح سے کیوں انکار کیا تھا؟ اللہ تعالی نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو شاید اپنے سینوں پر چھریاں مار لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آ گئی، اسی لیے جو بھی حضرت فاطمہ کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھیں اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھر رہتے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے ہمدرد چچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کی، جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا، وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا تھا، تو دوسری طرف نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھیں۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ اے کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑنے پر ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑنے والی وہ سبھی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگوں، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد پر پڑنے والی ان سبھی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ اے کاش میرے کوئی سگے چچا ہوتے جو کہ میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجڑیاں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ وہ اوجڑیاں اتنی زیادہ بھاری تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹے مار مار ہنس رہے تھے کہ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ سے کہا کہ اے بچی، جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسا پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی تھی، امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھیں۔
تو حضرت فاطمہ نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی کعبہ کے پاس پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ حضرت فاطمہ کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجڑیاں ڈال دی ہیں کہ جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹے مار مار ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محنت کے بعد ان اوجڑیاں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے کہ اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے پاتا، کیونکہ سب کو پتا تھا کہ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلے کی ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور اس کو ادب و تہذیب سکھائیں۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ با ادب لڑکی تھیں، وہ ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ و حضرت زینب مکہ ہی میں تھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی اپنے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیوی کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دیں، لیکن حضرت ابو العاص نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ ان نیک خاتون کی نگرانی میں تھی کہ جن کا نام بھی حضرت فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو مکہ میں تو چھوڑ دیا، لیکن ان کی یاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت ستاتی تھی، اسی لیے مدینہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس لے آؤ۔ مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو
कुछ सहाबा इकराम ने एक सफ़र के दौरान गिरफ्तार कर लिया और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर पेश किया तो हुजूर ने उनसे कोई बात ना की। काफ़ी दिन गुजरने के बाद जब हज़रत अबुल आस को आज़ाद ना किया गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए अपना वो कीमती हार अपने वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, जो कि उनकी अम्मी हज़रत खदीजा ने उन्हें शादी के वक्त यादगार के तौर पर दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बड़ी बेटी का वो हार देखा कि जो हज़रत खदीजा ने शादी के वक्त उन्हें दिया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे इख्तियार रोने लगे और बहुत देर तक अपनी बेटी ज़ैनब को याद करते रहे और फिर उनके शौहर अबुल आस से कहा कि जाओ और ये हार भी अपने साथ लेकर जाओ और मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम मक्का पहुँचते ही मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास मदीना भेज देना। तो अबुल आस ने वादा किया कि मैं हर हाल में ज़ैनब को आपके पास मदीना भेज दूँगा। लेकिन किस्मत का फैसला कि जिस वक्त हज़रत ज़ैनब मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुई तो कुछ काफिरों ने पीछा करके आपको रास्ते में बहुत मारा, यहाँ तक कि उन काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत ज़ैनब को ऊँट से नीचे गिरा दिया कि जिसकी वजह से आपके पेट में जो 6 माह का बच्चा था वो बाहर निकल आया और हज़रत ज़ैनब को भी जिस्म में इतनी ज़्यादा चोटें लगी कि हाफिज़ इब्ने कसीर ने लिखा है कि उन्हीं अंदरूनी चोटों की वजह से आखिर कुछ दिनों बाद हज़रत ज़ैनब की शहादत हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का जनाजा कब्र में उतारा तो रोते रोते आपकी दाढ़ी तर हो गई और बेइख्तियार कहने लगे कि मेरी ज़ैनब, मेरी प्यारी बच्ची ज़ैनब, उसे मेरी खातिर बहुत तकलीफ़ें दी गईं। हिजरत के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को भी मदीना बुला लिया। अब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी और उनके लिए शादी के रिश्ते भी आने लगे थे, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने हर दर्जा खूबसूरती के साथ साथ अच्छे अखलाक से भी नवाजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। इसी मोहब्बत को देखते हुए बड़े बड़े सहाबा इकराम भी यही चाहते हैं कि फ़ातिमा की शादी उनसे हो जाए। यहाँ तक कि एक रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मैं फ़ातिमा से निकाह करना चाहता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सिलसिले में मैं अल्लाह की वही का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद हज़रत उमर ने भी बीवी फ़ातिमा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी मना कर दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन ही से हुजूर के घर में पले बड़े थे और बाद में भी वो आमतौर से घर में आया जाया करते थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीवी फ़ातिमा की पाकीज़ा आदतों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसीलिए उनकी भी बहुत बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह हज़रत फ़ातिमा की शादी उनसे हो जाए, लेकिन वो खुद हुजूर से ये बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आखिर एक दिन उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाकर कहा कि मैं फ़ातिमा से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिश्ता लेकर जाएं। हज़रत अली के कहने पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत फ़ातिमा का रिश्ता लेकर पहुँचे। आपके साथ उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी आए थे। आपके साथ उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आए थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।